السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان حضرات، ہم مہدویات پر بحث کرتے تھے اور ہم نے بحث کیا ایک موضوع پر، مثلاً تھوڑا سا تعارف کیا مہدویات پر اور ایک واقعہ پیش کر دیا۔ آج ہم ایک حقیقی بات کرتے ہیں امام مہدی کے بارے میں، اور ایک اصل بات ہم کرتے ہیں اس کی پیدائش کا اور اس کی خاندان کا، اور اس کا ہم تھوڑا سا تعارف کریں گے کہ وہ کون ہوگے، اس کا اصل نام کیا ہے، مہدی اس کا نام ہے یا نہیں۔ اور جو لوگ آج کل امام مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہدی ہے یا میں امام مہدی ہوں، تو اس جھوٹے دعووں پر ہم دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ کیا آج کل امام مہدی موجود ہے یا نہیں، ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو اصل امام مہدی کون ہے؟ امام مہدی کا ہم تعارف کرتے ہیں۔ امام مہدی، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگا کہ وہ شیعی خاندان میں سے ہوگا اور رسول اللہ مبارک کی خاندان میں سے ہوگا۔ اس کا اصل نام احمد ہے یا محمد، اور والد کا نام عبداللہ ہے۔ اس کی والدہ کا نام، اس میں مختلف روایات ہیں۔ علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی والدہ کے نام کا کوئی تحقیق نہیں ہے۔ سارے روایات میں نے ڈھونڈ لیا، تلاش کیا اور معلوم کیا اور مطالعہ کیا، لیکن ان کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہے، کہ وہ مجہول ہے بے اعتبار والدہ کے نام سے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے والدہ کا نام آمنہ ہے، تو یہ ان کا حقیقت ہے۔ اور جو مہدی کے نام سے وہ مشہور ہے، وہ اس کا لقب ہے۔ مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ۔ جن لوگوں سے کوئی شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ان کو مہدوی کہتے ہیں۔ تو آئے امام مہدی کے بارے میں یہ احوال دیا، نام نسب کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کیا۔ وہ کب آئے گا، کب معلوم ہوگا کہ یہ مہدی ہے یا نہیں ہے؟ صحیح روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنے خود کو بھی نہیں پہچانتے کہ میں وہ امام مہدی ہوں جس کا پیشن گوئی رسول اللہ مبارک نے احادیث میں سنائے تھے صحابہ کرام کو۔ تو اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو 40 سال تک ان کو معلوم نہ ہوگا کہ میں وہ امام مہدی ہوں جن کا ذکر احادیث میں ہے۔ تو امام مہدی کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں وہ امام مہدی ہوں جن کا پیشن گوئی رسول اللہ مبارک نے دیا۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، جو شخص یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، تو وہ جھوٹی دعویٰ ہے۔ ہم اس پر دلائل بھی پیش کریں گے اور آئندہ کلپ میں ہم اس پر بحث کریں گے۔ جو لوگ آج کل کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی میں ہوں گے اور دجال کے دور میں ہوں گے، ہم یہ کریں گے، جہاد کریں گے، اس کے ساتھ لڑ رہیں گے، خدا را ان باتوں کو چھوڑ دو، اپنے عبادت کرو، عبادت کی طرف رجوع کرو۔ شیطان اپنے اولاد کو 3 باتیں دکھاتے اور سکھاتے کہ یہ 3 باتیں پھیلاؤ قوم میں، مسلمانوں میں، تو وہ ذلیل ہو گئے۔ ایک یہ کہ رحمان کی حقانیت اور رحمان کی معرفت ان کے دلوں سے ہٹایا جائے، اور دوسرا یہ تصور ان کا ختم کرے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے یہ کام ہے، تو یہ تصور بھی ختم کر دو۔ دوسرا یہ کہ
آسمانی مذاہب ان سے ہٹا دو کہ یہ مذاہب سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تیسرا یہ کہ لوگوں کے درمیان بے اتفاقی، بدگمانی پھیلاؤ اور ہر چیز کا یقین ان معنوں پر رکھو، بلکہ یہ بات شخص نہ کہے کہ یہ کام اللہ نے کیا۔ یہ 3 باتیں شیطان نے بتا دیا، تو ان پر زور کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے زندگی کو مضبوط بنائے، اپنے زندگی کے حالات کو درست کر دے۔ تو مقصد یہ ہے امام مہدی جب پیدا ہو جائے تو وہ ایک عاجزانہ سوچ ہوگا اس کا، وہ ایک سادہ سا حسن صورت اور ایسا انداز اس کا ہوگا جو لوگوں سے مختلف ہوگا۔ وہ اس وقت میں پیدا ہوگا جو دجال کا دور ہوگا۔ مثلاً آج کل ہم یہ نہیں کہتے کہ امام مہدی پیدا ہوئے یا نہیں، یہ الگ موضوع ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ تو امام مہدی لوگوں کی اس بات کے لیے سوچ کرے گا، مثبت سوچ کرے گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کس زمانے میں اور کس مصیبت میں، کس مشکلات کا سامنا انہوں نے پڑا گیا۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ سوچ کر رہے ہوں گے کہ لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو دن بدن لوگ ترقی نہیں کرتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، ہر کام ان کا مشکل بن جاتا ہے، کاروبار بھی مشکل بن جاتا ہے، ٹینشن، پریشانیاں، خفگان وغیرہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو امام مہدی یہ سوچ کرتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے، لوگ تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، ہم کس طرح اس کو حل کریں کہ یہ لوگ خوشی کی طرف جائے، اللہ کی طرف جائے اور ایمان ان کا مضبوط ہو جائے۔ تو امام مہدی شروع سے یہ سوچ کرے گا، تو اس کا وقتاً فوقتاً زمانہ گزر جانے کے بعد اس کا تعارف لوگوں کے ساتھ بڑھ جائے گا، لوگ یہ پہچان لے گا کہ یہ امام مہدی ہے، یہ شخص ہم قائد بنائیں گے۔ وہ ایسا وقت ہوگا جو لوگ بادشاہی سے، تختی کے سیٹ سے، بادشاہت کے درجے سے بھاگ جاتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کو امام بناؤ، قائد بنا دو، وزیر اعظم بنا دو، بادشاہ بنا دو۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں ان کا عظمت دیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے امام مہدی لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں قائد کا عہدہ نہیں قبول کروں گا۔ پھر اس کے بعد آخر لوگ مجبور ہو جائے گے اور امام مہدی کو امام بن جائے گا کہ آپ ہمارا امام ہے اور آپ ہمارے فیصلے کر دیں، لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد بڑھا دیں۔ تو اسی وجہ سے امام مہدی سوچ کرے گا، خواب میں ایک شائستہ چیزیں دیکھے گے، تو اسی وجہ سے وہ یہ کہے گا کہ لوگ برتری اور ظلم اور عداوت، بہت حسد میں گھرے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے میں وہ یہ سوچ کرے گا کہ میں مسلمانوں کا تنزل ختم کروں اور اس کے لیے ایک غمخوار بنوں۔ تو اسی وجہ سے خوابوں میں یہ خواب دیکھے گا کہ لوگ اس کو وزیر اعظم بنائیں گے، قائد بنا دیں گے، اور رسول اللہ مبارک اس کو خواب میں دیکھا ہوگا
اور وہ اس کو کہے گا کہ اب ان کے امام بن جاؤ، سارے نورانیت اور سارے برکتیں اور سارے دن آپ کے ہاتھ سے پلائے جائے گا۔ تو اس کو اسی وقت سمجھ آئے گی کہ میں وہ امام مہدی ہوں۔ اس وقت وہ کہے گا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر وہ قائد بن جائے گا لوگوں کا اور لوگوں کو رہنمائی کرے گا۔ تو دوسرے کلپ میں ہم یہ باتیں کریں گے کہ دجال کون ہے، وہ کب آئے گا، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا آج کل دجال موجود ہے یا نہیں، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ باتیں کریں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا، لائک بھی دینا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔